السلام علیکم، میں ہوں نبیلہ چودھری۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لیا میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ ہوتا ہے ای کامرس ود آہد کے آفس ٹی ڈی اے کالونی میں۔ وہاں ان کا آفس بنا ہے جہاں پہ وہ آن لائن کام سکھاتے ہیں۔ میں یہ خبر دیکھتی ہوں فیس بک پہ، یہاں پہ یہ خبر آتی ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس طرح کی خبریں لگائی ہوئی تھیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا، زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی مدثر نامی شخص نے، جو اس انسٹیٹیوٹ میں ایک ٹیچر تھا۔ اس واقعے کا ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد میں آہد سے رابطہ کرتی ہوں، جس کا وہ انسٹیٹیوٹ ہے، شیخ آہد مقبول کا۔ ان سے میں پوچھتی ہوں کہ سر یہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دشمنوں کی سازش ہے ہمارے خلاف، تو اللہ خیر کرے گا، میں ان چیزوں سے نکل آؤں گا۔ پہلے بھی میں بہت ساری چیزوں سے باہر نکلا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے بھی باہر نکل آؤں گا۔ اس کے بعد میں ایک ویڈیو بناتی ہوں اور لگاتی ہوں۔ اس ویڈیو میں میں نے نیوٹرل بولا کہ اگر تو یہ ادارے میں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ادارے کو سیل کیا جائے، اور جس بھی شخص نے یہ کام کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر پری پلان کسی نے کوئی ہنی ٹریپ ہوا ہے یا پری پلان کسی نے اس ادارے کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کچھ کیا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ بعد ازاں ایف آئی آر سے مجھے لڑکی کا نمبر ملتا ہے، کیونکہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی کون ہے کون نہیں ہے۔ جب میں اس لڑکی کو کال کرتی ہوں تو پہلے تو اس کی جو والدہ صاحبہ تھیں وہ مجھ پہ بہت زیادہ غصہ ہوئیں کہ آپ ہمارے خلاف ویڈیوز بنا رہی ہیں، ایک لڑکی ہو کے آپ نے لحاظ نہیں کیا، آپ کو لڑکی کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ ان کا غصہ جائز تھا، کیونکہ جب ان کی پوسٹیں لگی ہیں لوگوں نے کہا کہ لڑکی جی پیسوں کے لیے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ ایون جس صحافی نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی لوگوں نے ان پہ بھی غلط کامنٹس کیے، تنقید کی کہ اس صحافی کو پیسے نہیں ملے، یہ لفافہ صحافی ہے اس لیے اس نے اس طرح کی خبریں لگا رہا ہے، پوسٹیں لگا رہا ہے، اس کے پاس لگانے کے لیے دوسرا کچھ بچا نہیں ہے۔ تو اس کی والدہ صاحب نے جب غصہ کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے جسٹ لڑکی کا موقف لینا ہے، ان سے جو تفصیلات ہے جو سچ ہے جسٹ میں نے وہ جاننا ہے تاکہ ہم اس کی ہیلپ کر سکیں۔ تو پھر لڑکی نے اور اس کی والدہ نے بتایا کہ جو ملزم ہے وہ بار بار اس کے گھر والے جو ہیں وہ آ رہے ہیں ہمارے پاس معافی کے لیے، اور وہ کہتے ہیں اپنا جرم تو وہ قبول کر چکے تھے، ایف آئی آر ہو چکی تھی، تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم ویڈیو بیان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، جیسی قسم کہیں وہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی اور لگائی، تو اس کے بعد بھی لوگوں نے مجھے 2-3 لوگوں نے مجھے کالز کیں، ان کے میسیجز آئے کہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں، یہ فیک نیوز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ جبکہ جو لڑکی جس ہاسٹل میں رہتی تھی، جس آفس میں کام کرتی تھی، میں نے وہاں کے لوگوں سے بھی اس کے بارے میں انفارمیشن لی، انہوں نے کہا کہ لڑکی بہت ڈیسنٹ ہے، انوسینٹ ہے، آج تک ہم نے اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سنا، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی اور اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جب ٹک ٹاک پہ میں نے ویڈیو لگائی پہلے، مجھے 2-3 لڑکیوں نے ان باکس کیا ٹک ٹاک آئی ڈی پہ کہ سسٹر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا۔ ایک لڑکی نے یہ میسج کیے، شکر ہے میں اپنے بابا کے ساتھ وہاں گئی اور میں بچ گئی۔ ایک لڑکی نے یہ بھی کیا کہ ہمارے ساتھ بھی پہلے ہو چکا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو آپ کو ملیں گی، آپ پلیز ان کے لیے آواز اٹھائیں، ایسا بہت کچھ اس آفس میں ہوتا ہے جو آپ کو نہیں پتہ، کام سکھانے کے بہانے۔ اس طرح کے کافی سارے میسیجز میرے پاس 4-5 لڑکیوں کے آئے، جو کہ ظاہری بات ہے وہ لڑکی ذات ہے، لڑکیوں کے ساتھ آئے روز یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ جاب کر رہی ہوتی ہیں، جہاں وہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ہمارے ہاں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ان چیزوں کو اتنا غلط سمجھتا ہے۔ جب لڑکی اپنے لیے آواز اٹھاتی ہے، ہمارے پاکستان میں زیادتی کے کیس تو ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن 5-7% جو فیمیل ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور آ کر بولتی ہیں، اور کیونکہ ان کی پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا قدم ہوتا ہے، کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ آپ کے ساتھ ایک غلط چیز ہو گئی ہے اس کے بعد آپ آواز اٹھائیں، اس معاشرے کو فیس کریں۔ جو معاشرہ آج کل ہمارا دور چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ آپ پہ کوئی بھی بکواس کر لیتا ہے، آپ کو کردار کو مزید خراب کیا جاتا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، اور ہر جگہ یہی ہو رہی تھی پیسے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، یہ پیسے کے لیے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ لڑکی اور اس کی فیملی کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اس بہن کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اس کے خلاف، اپنی عزت تو محفوظ رکھی ساتھ میں، اور بہت ساری لڑکیوں کے لیے وہ سہارا بنی ہیں، ان کا فیوچر سیو کیا ہے اور بے نقاب کیا ہے اس طرح کے درندوں کو۔ اور اس طرح کی انسٹیٹیوٹ میں حیران ہوئی ہوں کہ لیا ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں پہلے عبدالحی جیسا جو بندہ ہے وہ اتنا اربوں کا فراڈ کر کے چلا گیا، آپ لوگوں کے ناک کے نیچے وہ سب کچھ کر کے چلا گیا۔ اسی طرح سے آپ بہت سارے انسٹیٹیوٹ اور بھی بنے ہوئے ہیں لیا، 1-2 کے خلاف میں نے آواز اٹھائی بھی تھی، تب بھی کچھ نہیں کیا گیا۔ جب تک کوئی بڑا حادثہ، جب تک کوئی بڑا واقعہ ہمارے شہر میں نہیں ہوتا، ہمارے اداروں میں نہیں ہوتا، ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ پھر جب میں نے ایف آئی آر دیکھی، ایف آئی آر جو تھی، تفتیش جو تھی وہ نادیہ صاحبہ کے پاس تھی، سب انسپیکٹر، کیونکہ میرا بڑا غلط ایکسپیرینس ان کے ساتھ رہا، کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس تھا میرے کیس کا، جس طرح سے انہوں نے میرا کیس برباد کیا تھا، تو مجھے اچھے سے پتہ تھا، مجھے پھر ٹینشن ہوئی۔ لیکن شکر ہے وہیں مجھے پتہ چلا کہ اس کی جو پرسنل انویسٹیگیشن ہے وہ عرفان باجوہ صاحب کر رہے ہیں، جو ایس ایچ او صاحب ہیں، وہ بہت نائس پرسن ہے، اور ڈی ایس پی صاحب کر رہے ہیں، ڈی ایس پی صدر صاحب۔
تو عمران صاحب بھی بہت نائس انسان ہے، وہ کبھی بھی کچھ کسی کے ساتھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ تب مجھے تو تھوڑی تسلی ہوئی کہ چلو کوئی اچھے ہاتھوں میں یہ کیس جا رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے پولیس نے ایک فیئر انویسٹیگیشن کی۔ کل جو کمنٹس کورٹ میں جمع کیے گئے، اب جو ملزم کا، اب مجھے جو بار بار کہا جا رہا تھا، بار بار کمنٹس کیے جا رہے تھے فیک ہے فیک ہے فیک ہے، ایک طرف معافیاں تلافیاں، دوسری طرف لڑکی کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ وہ فیک ہے۔ کل میں کورٹ میں کسی کام سے گئی تو وہاں پورے کورٹ میں ایک ہی خبر چل رہی تھی کہ اس لڑکی نے، پیر جگی والی لڑکی نے کیا کیا جی، 30 لاکھ روپے لے کے صلح کر لی ہے۔ وہ کیس تو ختم ہو رہا ہے، ایون کہ جو ملزم کا وکیل ہے اس نے کورٹ میں یہ تک بول دیا کہ ہماری تو صلح ہو گئی ہے کل، اور جو مزید رہتا ہے پروسیس وہ بھی ہو جائے گا، یہ تو کیس ختم ہونے جا رہا ہے۔ اتنا جھوٹ تم لوگ بولتے ہو، اتنا جھوٹ بولتے ہو، یہ چیزیں میں نے خود فیس کی ہوئی ہیں۔ مجھے بھی تو کہا گیا تھا لوگوں نے کہ نبیلہ نے کنجالوں 70 لاکھ روپے لے کے کھا لیا، 1 کروڑ روپے لے کے کھا لیا، میں نے یہ چیزیں فیس کی ہیں۔ اللہ کا شکر آج تک وہ کیس چل رہا ہے، میں نے 1 روپیہ نہ کسی سے لیا، نہ مجھے ضرورت ہے کسی سے لینے کی، کیونکہ میں نے اپنے لیے آواز اٹھائی، اپنے لیے نہیں اٹھائی تھی صرف، میں نے بہت ساری لڑکیوں کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ چلو جو کچھ میرے ساتھ ہونا تھا ہو گیا، کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن لوگوں نے اس کو بھی نیگیٹو لیا۔ جب میں نے ویڈیوز بنائی انہوں نے کہا آپ کون سا اچھی ہیں، آپ کو اس طرح کے کمنٹس مجھے دیکھنے کو ملے، اس طرح کے میسیجز مجھے ملے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ایکٹیو ہوں، اس سے پہلے کہ جو بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں ہم اس کا ویٹ نہ کریں۔ اس طرح کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں، جیسے آن لائن کے نہیں اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں، یہاں پہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ بول نہیں پاتی شرم کے مارے کہ جو ہمارے گھر والے ہیں وہ ہمیں جاب نہیں کرنے دیں گے، ہمیں گھر بٹھا لیا جائے گا، ہمیں اسٹڈی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو لڑکیاں چپ رہتی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کتنی متاثرہ لڑکیاں ہیں، وہ تو کورٹ سے پتہ چلے گا جب کوئی فیصلہ آئے گا، یا پھر جو متاثرہ لڑکیاں ہیں خدا را آپ باہر نکلیں، اپنے لیے، اپنی جیسی بہنوں کے لیے، ان کی عزت محفوظ کرنے کے لیے باہر نکلیں۔ بہت سی لڑکیاں نہیں فیس کر سکتی، وہ کہ آپ کا نام شو نہیں کروایا جائے، کم از کم آپ جو متعلقہ ادارے ہیں، آپ پولیس کے پاس جا سکتی ہیں، آپ سائبر کرائم میں جا سکتی ہیں، کم از کم کوئی اپلیکیشن تو دے سکتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو ڈی پی او صاحب سے میری اتنی ریکویسٹ ہے کہ سر جو کچھ آپ کی پولیس نے کیا ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک فیئر انویسٹیگیشن ہوئی ہے، آگے بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کے ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کو بند کیا جائے تاکہ جو ہماری بہن بیٹیاں ان کی عزتیں محفوظ رہیں۔ نہیں چاہیے ہمیں اس طرح کا پیسہ، نہیں چاہیے اس طرح کی تعلیم جہاں پہ آپ کی عزتیں محفوظ نہ رہیں۔ تھینک یو۔